گھر والے بھی اس وقت بولتے تھے ابو کے کہ آپ صرف اتنا بول دیں کہ یہ بات یوں ہو جائے گی تو آپ رہا ہو جائیں گے، لیکن ابو نے یہ فرمایا کہ میرا عروج شہادت ہی ہے، انشاءاللہ میں شہادت ہی پہ قبول کروں گا۔ تو ہی تو 3-4 دن تک 2 دن تو ساتھ ہمارے گھر کے ادھر ابو کی میت کو رکھا سب لوگوں نے زیارت کی، اس کے بعد جنازہ ہوا لیاقت باغ میں۔ اللہ نے استقامت دی، انشاءاللہ عزوجل مفتی بن گئے۔ ابو کی خواہش تھی کہ حافظ قرآن عالم دین اور مفتی بنے انشاءاللہ عزوجل۔ اس وقت ہمارے ساتھ غازی صاحب کے چھوٹے صاحبزادے محمد علی موجود ہے، اور غازی صاحب کا آج عرس مبارک بھی ہے۔ ان سے اس حوالے میں تھوڑی معلومات لیتے ہیں کہ یہ عرس کتنی دیر سے چل رہا ہے اور ان کی تب عمر کتنی تھی جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک، اللہ کا کرم، آپ سنائیں آپ کی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، آپ سب سے پہلے تو بتائیں کہ جب غازی صاحب شہید ہوئے تھے تب آپ کی عمر مبارک کتنی تھی؟ جب ابو شہید ہوئے تھے تب میری عمر 5 سال کی تقریباً پاس تھی۔ 5 سال کی تھی؟ جی 5 سال کی تقریباً تھی۔ تو آپ کی جب غازی صاحب کو جیل میں بند کر دیا گیا تھا تو آپ کی کیا ملاقات ہوئی تھی ان سے یا ملنے جاتے تھے آپ؟ جی حضور، ہر جمعرات کو ملاقات ہوتی تھی تو ہم ادھر جاتے تھے ملنے غازی صاحب سے۔ ہر جمعرات کو ملاقاتیں ہوتی تھی تو ہم جاتے تھے، صبح روز جاتی تھی، ہر جمعرات کو ہماری ملاقات ہوتی تھی۔ اچھا، تو ملاقات میں کوئی ایسی بات جو نہیں آپ نے دیکھی ہو جو آپ کے ساتھ ہی خاص طور پر انہوں نے کی ہو؟ یہی حضور کے کیونکہ حکومت کی طرف سے 3-4 بار رہائی کا ابو جان کو وہ آیا تھا، لیکن ابو جان نے منع فرما دیا تھا کہ انہوں نے یہی بولا تھا کہ اب انشاءاللہ شہادت ہی میرا عروج ہے۔ تو علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی کبھی؟ جی الحمدللہ، بہت دفعہ۔ آپ سے انہوں نے کوئی بات کی ہو اس میں؟ ماشاءاللہ بڑی شفقت کرتے تھے، پیار کرتے تھے ہم سے۔ اچھا، جس طرح غازی علم الدین شہید کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں پہ بڑے بڑے وکیل، قائد اعظم وغیرہ سب آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ غازی علم الدین شہید آپ ایک مرتبہ کہہ دیں کہ ہم نے اس گستاخ کو قتل نہیں کیا تو ہم آپ کو رہا کروا دیں گے، سارے قانون ایک سائڈ پہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح غازی صاحب ممتاز قادری حسین کے قاتل بھی مشہور ہے کہ غازی صاحب کے پاس بھی بڑے بڑے وکیل آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ آپ ایک مرتبہ اس طرح کہہ دیں کہ جب میں نے اس گستاخ کو سلمان تصیر کو قتل کیا تو میں ہوش میں نہیں تھا، میں جذبات میں تھا۔ تو غازی صاحب کے پاس اس طرح کے وکیل آئے تھے؟ جی بہت زیادہ اس طرح کے بہت وکیل ہے کہ صرف آپ اتنا بول دیں کہ میں جذبات میں تھا، اس وقت میں نے بے احتیاطی میں مار دیا تو ہم آپ کی ضمانت کرا دیں گے، انشاءاللہ آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا یہ تو۔ لیکن ابو نے سب کو منع کر دیا اور میں نہیں، اب میرا عروج جا کے شہادت ہی ہوگا۔ تو ماشاءاللہ، تو اس کے بعد آپ کے جو گھر والے تھے ظاہری بات آپ کو بتاتے ہوں گے، ان کو بھی تھریٹ وغیرہ کوئی دھمکیاں وغیرہ آتی تھی کہ غازی صاحب کو کہیں کہ میں نے جو اس گستاخ کو قتل کیا ہے میں نے جذبات میں کیا، میں ہوش میں نہیں تھا؟ جی گھر والے بھی اس وقت بولتے تھے ابو کے کہ آپ صرف اتنا بول دیں کہ یہ بات یوں ہو جائے گی تو آپ رہا ہو جائیں گے، لیکن ابو نے یہی فرمایا کہ میرا عروج شہادت ہی ہے، انشاءاللہ میں شہادت ہی پہ قبول کروں گا۔ تو آپ ان کے بیٹے ہیں، پورے عالم اسلام کی نظریں اب آپ پر ہیں، تو اگر دنیا میں اللہ نہ کرے کہ کبھی کچھ ایسا مقام ہو، اگر کچھ ایسا ہو تو آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ آپ کا جذبہ بھی غازی ممتاز حسین قادری جیسا ہی ہے؟ جی انشاءاللہ عزوجل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں آئندہ کے بعد کسی گستاخ نے بھی بولا انشاءاللہ عزوجل ہمارا بھی جذبہ وہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ گلی گلی نگر نگر میں ہر ممتاز نکلے گا انشاءاللہ عزوجل، ہمارا جذبہ بھی ہوا، ہم اس گستاخ کو واسطے جہنم کرے گا انشاءاللہ۔ اچھا، غازی صاحب کا جو عرس مبارک ہو رہا ہے یہاں پہ جو انتظامات ہیں یہ کتنے دن پہلے شروع ہو جاتے ہیں اور کتنے دن غازی صاحب کو جو ہے عرس مبارک چلتا ہے؟ ابو جان کا عرس تو دو روز کی تقریب ہوتی ہے۔ پہلے دن میں تو یہ غسل مبارک دیا جاتا ہے، مزار پر انوار کو غسل مبارک دیا جاتا ہے، چادر پوشی ہوتی ہے، اور دوسرے دن بڑی دعا ہوتی ہے جس میں ملک کے مشائخ، علماء کرام، دور دور سے علماء کرام تشریف لاتے ہیں۔ ابھی جیسے آپ نے پیچھے دیکھا بچے قرآن خوانی کر رہے ہیں، اس کے بعد نعت خوانی ہوگی، اس کے بعد پھر جدید علماء کرام آئیں گے، ان کا بیان ہوگا، خاص طور پر طریقہ لبیک پاکستان کے مرکزی امیر علامہ مولانا سعد حسین رضوی صاحب کی تشریف لائے گئے آج۔ اچھا، آپ کی جب غازی صاحب کی شہادت ہوئی ہے تب آپ کی عمر 5 سال تھی، تو تب آپ کی کیا آپ اسکول وغیرہ کہیں جاتے تھے یا مدرسے کہیں جاتے تھے؟ جی حضور، میں اس وقت دارالمدینہ میں پڑھتا تھا اس وقت، تو ابو کی یہ بات ہوگی، پھر ہم گھر آئے تو پھر شہادت ہوئی تو 3-4 دن تک 2 دن تو
ساتھ ہمارے گھر کے ادھر ابو کی میت کو رکھا رہا، سب لوگوں نے زیارت کی، اس کے بعد جنازہ ہوا لیاقت باغ میں۔ تو اب تعلیم کے کیا معاملات ہیں؟ آپ کیا حفظ کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں؟ ابھی حضور میں نے دارالمدینہ سے 6 کلاس تک تعلیم حاصل کی ہے، اب میں نے دارالمدینہ چھوڑ کے اب میں حفظ کر رہا ہوں مدرسۃ المدینہ چاندنی چوک سے۔ کتنا حفظ ہو گیا؟ ابھی میرے 5 پارے ہو گئے الحمدللہ اللہ کل حال۔ تو آگے کیا تعلیمی معاملات چلیں گے کیسے؟ انشاءاللہ عزوجل حفظ کر کے انشاءاللہ عزوجل زندگی رہی تو ساتھ ہی درس نظامی اور ساتھ مفتی کورس انشاءاللہ عزوجل اللہ نے استقامت دی، انشاءاللہ عزوجل مفتی بن ہے۔ ابو کی خواہش تھی کہ حافظ قرآن عالم دین اور مفتی بنے انشاءاللہ عزوجل۔ آپ کو کوئی نعت وغیرہ کوئی آپ سے سنتے تھے والد گرامی آپ سے؟ جی ہم جاتے تھے، میرے سے نعت سنتے تھے، مجھے سناتے تھے۔ جو پسندیدہ نعت قاضی صاحب کی جو آپ سے کہتے ہوں کہ یہ بیٹا سناؤ آج؟ جی یا رسول اللہ تیرے ایک دو شعر ہمیں سنائیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ میں تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ کا تیرے چاہنے والوں کی خیر، سب غلاموں کا بھلا ہو، سب کرے طیبہ کی سیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ اچھا، ایک اور بات ہے کہ کافی یہ جملہ وائرل بھی ہے اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ آپ کے گھر والوں کو جو محبت کرتے ہیں لوگ کافی دور دور سے آتے ہیں اور بڑی بڑی چیز تحفے دینے کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن آپ ان تحفوں کو قبول نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور قبول کا مقصد یہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں نے بہت بڑی بڑی چیز دی ہیں، گاڑی ہو گئی، موبائل ہو گئے، موٹر سائیکل وغیرہ ہو گئے، لیکن نہیں، ہمارے گھر میں شروع سے نہیں، ایسے نہیں۔ ہم یہی بولتے ہیں جو کچھ آپ کسی مدارس میں لگا دیں، اللہ عز و جل اس مدارس میں آپ لگا دیں، کوئی ٹائلیں لگا دیں، کوئی جگہ خریدیں، ادھر پوری زندگی کے لیے حافظ قرآن تعلیم حاصل کریں، وہ آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو پیچھے مسجد ہم نے دیکھی، مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اس کے اخراجات کہاں سے چل رہے ہیں؟ یہ آپ کے انڈر ہے ساری مسجد؟ جی الحمدللہ، یہ مسجد انڈر ہے، ساتھ اس کے 12 مدرسہ ہے، مدرسہ بھی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر تک شروع ہو جائے گا، انشاءاللہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تھوڑے عرصے تک۔ یہ مسجد کا انڈر جو لوگ تھوڑا بہت تعاون کرتے تھے، دوسرا دادا ابو نے خود اپنے ہاتھوں سے پورا مزار شریف تعمیر کی ہے۔ تو جو غازی صاحب کے ناظرین ہیں جو آ رہے ہیں اور محبت کر رہے ہیں، جو نہیں بھی آ سکتے ہیں لیکن آنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے آپ کا؟ ان کے لیے یہی پیغام ہے، حضور وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر ادھر سے بولیں گے تو انشاءاللہ غازی صاحب یہاں پہ سنیں گے، انشاءاللہ جو لوگ آنا چاہتے ہیں ان کو دعوت ہے ہماری طرف سے۔ انشاءاللہ یہ تو عرس ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ اگلے عرس کی آپ کے ناظرین کو میں دعوت دینا چاہتا ہوں، اگلی بار کے عرس کی انشاءاللہ عزوجل آپ کو دعوت کرتے ہیں، عرس کے بعد بھی آپ آ سکتے ہیں، ان دنوں میں آپ تشریف لائیں انشاءاللہ عزوجل۔ اچھا، ماضی میں جو ہے چند دن پہلے یا مہینہ سمجھ پہلے قرآن مجید کی کافی گستاخیاں ہو رہی ہیں، ان گستاخوں کے نام آپ کی کوئی ایک للکار؟ گستاخوں کے خلاف یہی ہے کہ فرماتے تھے امیر المجاہدین کے من سب نبی فقولہ، ان کا کوئی علاج نہیں ہے، ان نے بہت گستاخیاں کر لیا، اب ان کا یہی ہے کہ من سب نبی فقتلہ۔